اللہ रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, यकीनन आपने सुना होगा कि इजराइल के वज़ीर सेहत याकूब लिज़्मा के मुताबिक हालिया वबा और वायरस का बहरान इस बात की निशानी करता है कि दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, और वो दिन करीब है जब मसाया ज़मीन पर उतरेगा और यहूदियों को इस मुश्किल वक़्त से निकाल लेगा। दोस्तों, इस इंटरव्यू में याकूब लिज़्मा ने मज़ीद कहा कि हम दुआ और उम्मीद कर रहे हैं कि मसाया पास आवर, ये यहूदियों का आमद बहार का त्यौहार है, के मौके पर पहुंचेगा, जो हमारी नजात का वक़्त है। मुझे यकीन है कि मसाया आएगा, और जिस तरह खुदा ने हमें मिस्र से निकाला था इसी तरह हमें वो फिर बाहर ले जाएगा। दोस्तों, याकूब लिज़्मा का मज़ीद कहना था कि जल्द ही हम आज़ादी के साथ निकलेंगे और मसाया हमें दुनिया के तमाम परेशानियों से नजात लाएगा। दोस्तों, ये अगर कोई आम बात करता तो इसकी बात में इतना वजन नहीं होता। ये इजराइल का वजीर सेहत कह रहा है। दोस्तों, ये ऑर्थोडॉक्स यूनाइटेड तोरा यहूदी पार्टी का सरबराह है, और इजराइल में ये हुकूमत की एक अहम रुकन मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदी कीदे के मुताबिक मसाया दाऊदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला मुस्तकबिल का यहूदी बादशाह होगा, जो इनको दुनिया की तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिलवाएगा और वो मिल के मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि मसाया की आमद क़यामत से पहले ही दुनिया को आखिरी मरहले की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, जिसका यकीनन ये इंतज़ार कर रहे हैं वो दज्जाल है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक आमद बहार का त्यौहार पास आवर इस साल 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। पास आवर का त्यौहार यहूदियों के कैलेंडर में सबसे अहम त्योहारों में से एक है। यूँ तो बहुत से मुख्तलिफ रवायात इस त्यौहार से मंसूब हैं, और ये यहूदियों के लिए गैर मामूली अहमियत का हासिल है। दोस्तों, अब हमें यकीन कर लेना चाहिए कि कैसे ये लोग दज्जाल की तैयारियां मुकम्मल करके बैठ गए हैं और कैसे अब उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से ये कोशिश की कि दज्जाल और उसके फितने को डिस्कस करूं और आपको बताऊं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दज्जाल का जिक्र नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में इस निज़ाम का जिक्र करूंगा कि जिसके शिकंजे में हम लोग भी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहूदियों ने दज्जाल के लिए एक स्टेज तैयार कर लिया हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। खैर दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि दज्जाल के आने से पहले यहूदी बैंकर दुनिया में एक नया आलमी मज़हब नाफिज करना चाहते थे। चुनाचे 1992 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से दुनिया में इस निज़ाम को मुतारफ़ करवाया गया। ये दर हकीकत एक नया मज़हब है जिसकी बुनियाद ख्वाहिशात पर कायम है। आलमी अदारे सारी दुनिया में इस नए मज़हब को राइज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और आप सोचकर हैरान होंगे कि 1992 के बाद कितनी तेज़ी के साथ ज़िंदगी के हर शोबे में तब्दीली आई। दोस्तों, ज़ाहिरन ये निज़ाम अगरचे दुनिया की इकनॉमिकल सूरत हाल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस निज़ाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया। इखलाकियात और दीनी एतबार से इसके रास्ते में वाहिद रुकावट चूँकि इस्लाम था, चुनांचे इस्लाम की इन तालीमात को बिल्कुल ख़त्म करने पर जोर दिया गया, जो इस नए मज़हब के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। लोगों की तर्ज ज़िंदगी को मुकम्मल इस नए मज़हब के सांचे में डालना आलमी अदारों का हदफ था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुआशरे के निज़ाम को तब्दील करने के लिए हर शोबे में मेहनत की गई। लोग कैसा पहनेंगे, कैसा खाएंगे, कब सोएंगे, कहाँ रहेंगे, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, शादी कब होनी चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए, ख्वाहिशात में इजाफा या एजुकेशन सिस्टम, कारोबार के तौर तरीके, इन तमाम बातों में लोगों को खींचकर इस नए मज़हब में शामिल किया गया। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल अदारों ने इसको बदमाशी से दुनिया में नाफिज कर दिया। सूदी निज़ाम का जाल हमारे इर्द गिर्द बिछा दिया गया। इस नए मज़हब में औरत ज़ात को इज़्ज़त की चोटियों से गिरा कर फुटपाथ, सड़कों और लंबी लंबी कतारों में ख़वार करना और बग़ैर रोक टोक के मर्द की ख्वाहिशात की तकमील की शरीयत का हिस्सा बनी। दोस्तों, अब मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगा कि कैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर फंस चुके हैं और बिन सोचे समझे और ना चाहे हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जी रहे हैं। दोस्तों, आप ये पूरा मीडिया को देख लें, ये कुफार और यहूद के हाथ में है।
آج کل وائرس اس قدر زیادہ نہیں ہے، لیکن جادوگروں کے کرتب کی طرح دن رات ہر ملک میں اس قدر خوف و ہراس پھیلا دیا گیا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے۔ زیادہ پریشانی انہی لوگوں کو ہے جو دجال کی فتنے کو نہیں سمجھتے۔ دجال اور اس کا نیٹ ورک سمجھنے کے لیے قرآن اور احادیث کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو اپنے ساتھ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا اور پوری دنیا میں ہر جگہ ہر شخص اس سے متاثر ہوگا اور راہ نجات نہیں پائے گا۔ دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا لاؤ لشکر کیا ہوگا؟ یقیناً سوشل میڈیا ہوگا، اور یہ فحاشی کی موویز، عورتیں، سودی نظام اور ڈیجیٹل کرنسی ہوگی۔ دوستو، فرعون کے دور میں جادوگر کرتب دکھا کر لوگوں کو آنکھ کا دھوکہ دیتے تھے۔ جادو کی حقیقت اور جادوگر کی اصل چال کچھ اور ہوتی تھی، لیکن تماشائی بہت خوش ہوتے تھے اور سارا دن شیطانی جادوگروں کے کرتب دیکھتے اور فرعون کی دہشت اور خوف میں مبتلا رہتے۔ دوستو، وقت بدلتا گیا اور جہاں انسان نے مشین کا سہارا لیا، وہاں وہ جادوگر اور ان کے کرتب ترقی کرتے کرتے ٹی وی اور فلم انڈسٹری تک پہنچ گئے۔ امریکی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کا انسانوں کی نفسیات سے کھیلنے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ دوستو، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ ان کا کردار فرعون کے جادوگروں کی طرح ہے، اور ہالی ووڈ کے لفظی مطلب ہے کہ جادو کی چھڑی، اور آج جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں یہ فرعون کے دور کے جادوگروں کے کرتب ہی ہیں۔ آپ سنیما گھروں میں جائیں، ٹی وی پر دیکھیں یا موبائل فون پر دیکھیں تو فلم ایک کرتب ہی ہوتی ہے جو ناظرین کو مختلف نوعیت کے منظر دکھا کر ہنسا بھی دیتی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی لے آتی ہے۔ دیکھنے والے اس میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ دین اور دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ بے شک اذان ہوئی، نماز کب گئی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب بات آئی کہ لوگوں کو کس طرح خوف اور دہشت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہالی ووڈ کی تمام فلموں میں لوگوں کو مختلف قسم کے جانور، ٹیکنالوجی، منشیات، جن، بھوت، وائرس اور دہشت گردوں کے منظر پیش کر کر خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلم ریزیڈنٹ ایول یہی کچھ ہے، اور بہت سی فلمیں ایسی بنی ہیں اور بن رہی ہیں جس میں اسلام کے خلاف کام کیا جا رہا۔ یہ جادو کے کرتب نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور کرنسی اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں میں ہے، جس کو چاہے برباد کر دے، جس کو چاہے خوش کر دے۔ آج ہر انسان کے ہاتھ میں فون ہے جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور آپ اس فون کو چاہتے ہوئے بھی نہیں پھینک سکتے۔ یہی دجال کا فتنہ ہے۔ اس فون کے سبب ہر کسی کی تمام تر گفتگو اور دن رات کی حرکات ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ مسلمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ دجال کے اس نیٹ ورک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ پاکستان ہی کی بات کر لیں تو پورے ملک میں زیر استعمال موبائل فونز اور کمپیوٹرز میں چلنے والے تمام تر پروگرامز اور ایپلیکیشنز کا کنٹرول 2 کمپنیوں کے پاس ہے۔ وہ جب چاہیں سارا نظام لپیٹ دیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سونے چاندی کی کرنسیوں کو رسیدوں سے بدلا گیا، جس کو ہم کیش کہتے ہیں۔ وہ بعد میں سودی نظام کے سبب یہ کیش کا نظام فیل ہوتا گیا، اور اب مستقبل قریب میں یعنی نیو ورلڈ آرڈر میں کرپٹو کرنسی لانچ ہونے جا رہی ہے، جس کا مکمل کنٹرول آن لائن اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر شخص خرید و فروخت موبائل فون سے ہی کرے گا۔ حالیہ دنوں میں امریکہ میں کچھ ہوٹل اور ریسٹورنٹس کے باہر نوٹ لگے تھے کہ وی ایکسپٹ کارڈ اونلی، وی ڈو ناٹ ایکسپٹ کیش۔ دوستو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دوستو، دجال ٹیکنالوجی کے ساتھ یہودیوں کا پورا لشکر ہوگا، جن کے کنٹرول میں دنیا کا ہر کمپیوٹر فون ہوگا، جن کے کنٹرول میں کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی ہوگی، جن کے کنٹرول میں ہر شخص کے فنگر پرنٹس ہوں گے، جن کے کنٹرول میں ہر شخص کی فیس ریڈنگ ہوگی، جن کے کنٹرول میں دنیا کے ہر ملک کی اکانومی ہوگی، جن کے کنٹرول میں دنیا کا تمام میڈیا ہوگا، جن کے کنٹرول میں دنیا کا ہر مافیا ہوگا، جن کے کنٹرول میں دنیا کا ہر سیاستدان ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ تمام جدید ٹیکنالوجی جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی بھی انسان کا ہم شکل انسان تیار کر لیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ہر فون کے بیک پر 3 4 دنیا کے بہترین کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہی تو ایک ٹیکنالوجی کی آنکھ ہے جو ہر انسان کو ہر پہلو سے نوٹ کر رہی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کی تصویر اور گفتگو گوگل کے پاس نہ ہو، اور یہ فون تو دجالی نیٹ ورک کا صرف ایک پہلو ہے۔ دجال کی آمد اور اس کے تمام حربے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پس منظر دیکھا جائے اور موجودہ دور کی ہر ٹیکنالوجی پر غور کیا جائے کہ کس طرح ہر انسان ایک ایسے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے کہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔
دوستو یہاں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فساد کا جھنڈا ہر گھر پر لہرایا جا رہا ہوگا۔ دوستو غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج ہر گھر پر اینٹینا اور ڈش لگا ہوا ہے۔ دراصل یہی فساد کا جھنڈا ہے جو آپ کو انگریزی زبان میں دن رات جھوٹی خبریں اور جادوئی کرتب دکھا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو وہی ہوتی ہے جو انسان کسی جگہ خود حاضر ہو کر اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔ دوستو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کی ایک ایک قدم پر رہنمائی ملتی ہے، اور در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی دجال کی موت ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھیں اور اسلام کے مطابق درست راستے پر چلتے رہیں تو دجال جیسی کوئی بھی طاقت جس کی ایک آنکھ ہو یا چاروں ہوں ہمیں زبردستی باطل کے راستے پر نہیں چلنے دے سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی